صبح کا وقت تھا، کھڑکی سے دھوپ ہلکی سی اندر آ رہی تھی۔ فضا آہستہ آہستہ اپنی کاپیوں میں کچھ لکھ رہی تھی، مگر آج نیند کی کمی چہرے پہ صاف جھلک رہی تھی۔ حمزہ نے میز پر رکھی چائے ختم کی اور بولا، آج اسکول جانا ہے، رول نمبر سلپ لینی ہے، تمہارے پیپر اسٹارٹ ہونے والے ہیں۔ فضا نے ایک دم سے کہا، میں نہیں جاؤں گی، اسکول نہیں جا رہی، مجھے نہیں جانا۔ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ کیوں نہیں جانا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ خود لے آئیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ فضا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تمہیں خود جانا ہوگا، حمزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فضا کے لب کپ کپ آئے، میں وہاں نہیں جا سکتی، سب لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ حمزہ کا دل جیسے لمحے بھر کو رک گیا۔ مذاق؟ فضا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، آواز بھرائی ہو گئی۔ اسکول میں ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے اپنے ہی ٹیچر سے نکاح کیا، کہتی ہیں کتنی چالاک ہے، اپنے سر کو شوہر بنا لیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، میں برداشت نہیں کرتی، سب ہنستی ہیں مجھ پر۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا قلم ہولے سے میز پر رکھا گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ تو کیا تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں شرمندہ کیا ہے؟ تم میری وجہ سے اس اسکول نہیں جا رہی؟ فضا کے ہونٹ تھر تھر آئے، مگر کوئی جواب نہیں نکلا۔ حمزہ نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کرسی سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، لیکن یاد رکھنا، دنیا تمہیں تب تک ہنسنے کا موقع دیتی رہے گی جب تک تم خود کو مضبوط ثابت نہیں کرتی۔ وہ دروازے تک گیا، مگر رکا، پیچھے مڑے بغیر بولا، میں سلپ نہیں لاؤں گا، لیکن غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ اگر تم پیپر نہیں دو گی تو میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا۔ اور لوگوں کو جواب دینا سیکھو، ہم نے نہ کوئی گناہ کیا ہے جسے تم چھپا رہی ہو، ورنہ تم ہمیشہ ان کے الفاظوں میں قید رہو گی اور کبھی اپنے لیے آگے اسٹینڈ نہیں لے پاؤ گی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی۔ فضا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا۔ وہ ناراض نہیں تھا، وہ دکھ میں تھا۔ اگلے روز حمزہ حسب معمول تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ فضا سے سلپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس کے لب خود ہی رک گئے۔ حمزہ نے کوئی ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا، آج اسکول جا رہی ہو نا؟ تمہارے پیپر قریب ہیں، اور وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ فضا نے آہستہ سے خود کو آئینے میں دیکھا، دوپٹے کی نوک سواری، ہلکا سا لپ بام لگایا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ دل میں خوف، آنکھوں میں جھجک، مگر کسی ضد نے قدموں کو آج روکا نہیں، آج میں اسکول جاؤں گی، خود دیکھوں گی سب کا رویہ۔ اسکول کا صحن آج بھی پہلے جیسا ہی تھا، وہی شور، وہی گھنٹی کی آواز، وہی بچوں کی چہل پہل، مگر آج فضا کے لیے سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں گیٹ کے پاس کھڑی ہنس رہی تھیں، کچھ یہی کہہ رہی تھیں فضا سے گزری۔ ان میں سے ایک نے شرارت سے کہا، ارے دیکھو تو میڈم فضا آ رہی ہیں۔ دوسری نے مصنوعی حیرت سے منہ بناتے ہوئے کہا، واہ، آج اکیلی آئی ہیں، شوہر صاحب نے ڈراپ نہیں کیا؟ کچھ لڑکیاں اس کا مذاق اڑانے لگیں، کچھ ہنسنے لگیں۔ فضا کے قدم رک گئے، وہ نظریں جھکا گئی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر ایک اور آواز پیچھے سے آئی، کیسی چل رہی ہے شادی شدہ زندگی؟ اب تو موج ہی موج ہوگی، شوہر بھی پروفیسر، ٹیوشن فری ملتا ہوگا نا؟ سب کہہ کے مار کے ہنسنے لگیں۔ فضا کی شرمندگی سے گال سرخ ہونے لگے، جیسے زور سے دل دھڑک گیا اور گال نمکین سا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے رکی، پھر پیچھے مڑی، آنکھوں میں نمی، آواز بھرا سا ہو گیا۔ فضا نے فوراً سے کہا، وہ بہت اچھے شوہر ہیں، اس کی معصومیت اس کے چہرے سے ہی واضح تھی، اور وہ میرے استاد بھی ہیں، اور استاد کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، مگر تم لوگ نہیں سمجھو گی، کیونکہ تم لوگوں نے کبھی استادوں کا احترام نہیں کیا نا۔ فضا کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، ساری لڑکیاں ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ فضا نے نظر نیچی کی اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی، اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔
اسکول کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور سوچنے لگی میں نے کیا قصور کیا تھا. میں نے تو صرف اپنے خاندان کی اور اپنے شوہر کی عزت بچائی ہے. میں تو صرف ان کی مگر سب کے لیے میں تو تماشا بن گئی. کلاس کے کونے میں بیٹھ کر اس نے اپنی کتابیں نکالی مگر آج الفاظ دھندلے پڑ گئے. اس نے چپ چاپ وہ لفافہ چاک کیا جو اسے کلرک نے دیا تھا. وہ اچانک چونک گئی. اس کے سامنے سلپ نہیں تھی، ایک کاغذ تھا. پہلے صفحے پر حمزہ کے ہاتھ کی تحریر تھی جس میں حمزہ نے لکھا تھا تمہیں خود پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا. دنیا سے پہلے خود کو تسلیم کرو. فضا سلپ گھر پر ہے تمہاری. اس کے آنسو بہہ نکلے. دل میں ہلکی سی مسکراہٹ جاگی. وہ سلپ لے جا چکا تھا مگر بتایا نہیں تاکہ میں خود حوصلہ کرنا سیکھوں، لوگوں کو سامنا کرنا سیکھوں. شام کا وقت تھا. آج فضا میں نمی تھی اور حمزہ حسب معمول فائلیں لیے اسٹڈی میں بیٹھا تھا. فضا خاموشی سے دروازے پر آئی. چہرے پر سختی، آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے. غصے میں ہی حمزہ سے کہنے لگی ایک بات پوچھوں. حمزہ نے چونک کر سر اٹھایا. کہنے لگا کیا ہوا؟ فضا ہاتھ میں پکڑی رول نمبر سلپ اس کے سامنے رکھ دی. یہ آپ کب لائے؟ حمزہ نے چند لمحے اس کو دیکھا پھر سکون سے کہا کل. کل؟ اور آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ فضا کی آواز آج بھڑک اٹھی. پتہ ہے نا مجھے خود جانا تھا، پھر کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہاں سب نے تماشا بنایا، سب ہنس رہی تھی مجھ پر کہ میرے شوہر میرا استاد ہے، کہ میں خوش قسمت نہیں چالاک ہوں. وہ ایک لمحے کو رکی مگر حمزہ خاموش رہا. اس کے چہرے پہ وہی ٹھہرا ہوا سکوت تھا، نہ وضاحت، نہ افسوس، نہ غصہ. کچھ نہ بولا. کچھ بولے نا. فضا کے لہجے میں لرزش آ گئی. میں وہاں سب کے سامنے سب کے مذاق کا نشانہ بنی اور آپ اتنے پرسکون بیٹھے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. حمزہ نے دھیرے سے نظر اٹھائی مگر صرف اتنا کہا جو باتیں تمہارے کانوں تک پہنچی ہیں ان کا جواب ہم نہیں وقت دیکھا. فضا ہم نہیں دے سکتے. فضا کے لہجے میں تھرتھراہٹ. آپ کے لیے تو سب آسان ہے نا، عزت آپ کی، وقار آپ کا اور شرمندگی میری. یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹنے لگی مگر اچانک اس کا پیر قالین میں مڑ گیا. وہ زور سے چیخ ماری. فضا کا توازن بگڑ گیا. اگلے ہی لمحے حمزہ نے جھٹ سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا. فضا کا وجود لمحے بھر کے لیے ہوا میں رکا پھر اس کے بازوؤں میں آ گیا. وقت جیسے تھم گیا. ان کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب سانسیں الجھنے لگیں. فضا کی آنکھوں میں حیرت اور حمزہ کے چہرے پہ ضبط اور نرمی. دونوں لمحہ بھر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. دونوں کی دھڑکنیں اتنی واضح سنائی دے رہی تھیں کہ کمرے کی خاموشی میں بھی شور لگنے لگی. حمزہ نے آہستہ سے اس کو سیدھا کیا اور اس کے پاؤں پر نظر ڈالی. پوچھنے لگا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ فضا نے نظر چرائی. نہیں، آپ حلق میں ہی اٹک گئی تھی. حمزہ نے آہستہ سے کہا احتیاط سے چلو، غصہ اکثر قدم پھسلا دیتا ہے. وہ پلٹا تو فضا نے پہلی بار دل کے زور سے دھڑکنے کی آواز سنی جو بدل چکا تھا. پہلی بار وہ اس سے ڈری ہی نہیں تھی بلکہ آج اس نے کچھ الگ سا محسوس کیا تھا. رات گہری ہو چکی تھی. کمرے میں صرف ایک لیمپ کی مدھم روشنی تھی جو دیوار پر سنہری چھاؤں بنا رہی تھی. فضا بستر کے کنارے پر بیٹھی تھی. پاؤں پر ہلکی سوجن ابھری ہوئی تھی. درد زیادہ نہیں تھا مگر دل کے اندر کا دکھ کہیں زیادہ تکلیف دے رہا تھا. دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی. وہ چونکی مگر کچھ بولی نہیں. اگلے ہی لمحے حمزہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے اندر آیا. پاؤں دکھا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا. فضا نے نظریں جھکائیں. تھوڑی سی موچ ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی. حمزہ نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب رکھی اور دھیرے سے کہا کتنی ضدی ہو تم، درد چھپانے میں بھی ماہر بن رہی ہو. وہ اس کے قریب بیٹھا، آہستہ سے اس کا پاؤں اپنی ہتھیلی میں لے لیا. فضا چونک گئی. ایک دم سے کہا رہنے دیں، میں کر لوں گی. حمزہ نے ہلکی آواز میں اس کو ڈپٹا. چپ.
میں استاد ہوں تمہارا، تمہیں سکھانا میرا فرض ہے اور خیال رکھنا میرا حق۔ فضا کے دل میں جیسے کوئی نرم سا لمس اتر گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ حمزہ نے احتیاط سے مرہم لگایا، پھر پٹی باندھنے لگا۔ کمرے میں بس ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ فضا نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف فکر تھی۔ تم نے جو جواب ان لڑکیوں کو دیا بہت اچھا تھا، اس نے مرہم لگاتے لگاتے کہا۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ ہاں، میں سن چکا توں، کیونکہ میں وہیں موجود تھا۔ فضا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ حمزہ کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ناراض وہ ہوتے ہیں جسے پرواہ نہ ہو، اور تم سے پرواہ بہت ہے۔ فضا کے دل میں کچھ ہلکا سا پگھل گیا۔ پٹی باندھ کر حمزہ نے کہا، اب چلنے کی کوشش نہیں کرنا، آرام کرو۔ وہ اٹھنے لگا تو فضا کے لبوں سے خود بخود نکلا، شکریہ۔ حمزہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شکریہ نہیں، بلکہ اگلی بار تھوڑی ضد کم کر لینا۔ فضا نے گہری سانس لی۔ پاؤں میں درد اب بھی تھا، مگر دل میں ایک نرم سا سکون اتر آیا تھا۔ ہاں، یہی حمزہ تھا، سخت الفاظوں کے پیچھے چھپا خیال رکھنے والا شخص۔ صبح سورج کی نرم کرنیں پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیلنے لگی۔ فضا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سانس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ کھڑکی کے پاس رکھے گلدان میں حمزہ کے لائے ہوئے تازہ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ خوشبو جیسے اس کے دل میں اس کے پاس پھیل گئی تھی۔ وہ کل کی ضد، تلخی، سب جیسے دھوپ کے ساتھ تحلیل ہونے لگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پیر ہلکا سا درد دے گیا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حمزہ کی آواز ابھری، جاگ گئی ہو؟ فضا ایک دم چونکی، دل کے اندر جیسے کوئی چھوٹی سی لہر اٹھی۔ ہاں، جاگ گئی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہ انسان اٹھتا کب ہے؟ کمرے سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حمزہ نے دوبارہ کہا، اچھا تو بس وہیں رہو، میں ناشتہ اوپر لے کر آ رہا ہوں۔ فضا کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کل وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے پرواہ نہیں، مگر آج یہ خیال خود غلط ثابت ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ ٹرے لیے اندر آیا، چائے کی خوشبو، انڈوں کی بھاپ اور اس کی خاموش مسکراہٹ۔ فضا بے اختیار کہہ پڑی، یہ سب آپ نے میرے لیے؟ فضا نے آہستہ سے پوچھا، نہیں، اپنے لیے، لیکن تم بھوکی رہتی تو میرا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا نا۔ وہ ہنسی، مگر ہنسی میں شرمندگی بھی تھی۔ میں کل ذرا زیادہ بول گئی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، ہاں، تم زیادہ بول گئی تھی، اور میں کچھ کم سمجھ پایا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک نرم سی خاموشی چھا گئی تھی۔ حمزہ نے جب دیکھا کہ وہ شرما رہی ہے تو اس نے فوراً اس کی توجہ کتابوں کی طرف کروائی۔ حمزہ تھوڑی دیر میں ہی اب اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں اور نوٹس وغیرہ لے کر دوبارہ اس کے پاس آیا۔ فضا سے کہا، چلو جلدی ناشتہ ختم کرو، اس کے بعد تو میں اپنے نوٹ سے ریویژن بھی کرنا ہے۔ شام سے تیاری شروع کرنی ہے پیپر کی۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی، مگر ذمہ داری کا بھی وزن تھا۔ فضا چونکی اور کہا، آپ پڑھائیں گے مجھے؟ ہاں، اگر تم چاہو تو میں ہی پڑھاؤں گا، اور اگر تم وعدہ کرو کہ دل سے پڑھو گی تو بے شک میں ہی پڑھانے والا ہوں تمہیں۔ فضا نے شرماتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گی۔ حمزہ نے کرسی اس کے قریب کھسکائی اور وہاں بیٹھتے ہوئے کہا، کوشش نہیں، یقین۔ تمہیں وہ سب ثابت کرنا ہے جو کل تمہارے حق میں کسی نے نہیں مانا۔ دنیا تمہاری شادی پہ ہنس سکتی ہے، مگر تمہاری کامیابی پر نہیں۔ فضا کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ دل کے کسی کونے میں برسوں سے دبی ایک خواہش نے سر اٹھایا کہ کوئی تو ایسا ہو جو مجھ پر یقین کرے۔ میں سب بدل دوں گی، وعدہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، یہی تو میں چاہتا ہوں فضا، کہ تم اپنے نام کے ساتھ وقار کا وزن بھی سنبھالو۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی، پھر حمزہ نے اس سے سوال کرنے شروع کر دیا، چلو فضا، یہ بتاؤ، انسانی جسم میں کتنے خلیوں سے مل کر بنتا ہے؟ یہ سوال سن کر فضا کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس نے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے جواب دینا شروع کر دیے۔
جس کو سن کے حمزہ کے دل میں ایک مسرت سی اتر آئی۔ حمزہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ سختی کرنے کا تھوڑا بہت تو فائدہ ہوا ہے، جس کی بیس پر وہ پڑھ رہی تھی۔ رات گئے تک فضا نے پڑھائی پہ پوری توجہ دی، اور رات کو پڑھائی مکمل کر کے اس نے اپنے نوٹس بند کیے، اور پر اعتماد طریقے سے اس نے سوچا کہ اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردے سے جھانک رہی تھی۔ فضا آہستہ آہستہ اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ فضا کا دل گھبرا بھی رہا تھا، مگر اندر کہیں ایک سکون بھی تھا۔ فضا نے گلابی سادہ سا لباس انتخاب کیا، سادہ مگر بے حد خوبصورت۔ ہلکا سا دوپٹہ، چہرے پہ معمولی سا کاجل، اور آنکھوں میں ایک خاموشی اعتماد۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، حمزہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ نظر اوپر اٹھی تو پل بھر کو جیسے وقت رک گیا۔ اس کے سامنے فضا کھڑی تھی۔ آج حمزہ کا فضا کو دیکھنے کا انداز ہی الگ تھا۔ وہ بالکل پھولوں جیسی لگ رہی تھی، اور اس کی سادگی میں کچھ ایسا تھا کہ حمزہ کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ چکی تھی۔ فضا نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چلتی ہوں۔ فضا کے باہر جاتے ہی حمزہ نے اخبار ایک دم سے طے کیا، فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ فضا نے فوراً سے کہا، نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ حمزہ نے فوراً سے فضا کو دیکھا اور تھوڑا سخت لہجے میں کہا، میں کہہ رہا ہوں نا، چلو۔ اس کا فیصلہ، اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ راستہ خاموش تھا۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آتی اس کے چہرے پہ پڑتی، اور حمزہ کا دل بار بار بھٹکنے لگا۔ ہر بار جب وہ کسی موڑ پر بریک لگاتا، فضا کا دوپٹہ ہلکا سا اس کے بازو کو چھوتا، اور وہ نظریں سڑک پر جما لیتا۔ دل کہہ رہا تھا یہ بچی نہیں رہی، لیکن عقل کہہ رہی ہے نہیں، ابھی وقت دینا چاہیے۔ فضا نے آہستہ سے کہا، اتنے چپ کیوں ہیں آج؟ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس پریشان ہوں تمہارے پیپر کے لیے۔ فضا نے کہا، میرا نہیں، آپ خود کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ حمزہ نے اس کی پروفائل دیکھی، سورج کی روشنی میں چمکتا چہرہ، دوپٹے کے نیچے اڑتی ہوئی لٹ، اور دل میں ایک عجیب سا کھنچاؤ۔ اس نے فوراً سے نظریں پھیر لی، دل میں خود سے کہا، نہیں حمزہ، یہ غلط وقت ہے، غلط خیال، ایک ابھی اس کو وقت دینا چاہیے۔ اسکول پہنچتے ہی اس نے گاڑی روکی۔ فضا نے بیگ سنبھالا، شکریہ، دعا کریں پیپر اچھا ہو جائے۔ حمزہ نے کہا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ فضا مسکرا کر چلی گئی۔ وہ کچھ دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، کب ختم ہوگی یہ دوری؟ خود پر قابو رکھ حمزہ، یہ محبت نہیں آسان، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور آفس کے لیے چلا گیا، مگر آج سارا دن، سارا وقت اس کا دھیان صرف فضا کے اس گلابی رنگ کے جوڑے پہ ٹکا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں صرف یہی بسا ہوا تھا، اس کا کاجل، اس کی آنکھوں کا کالا کاجل۔ حمزہ سارا دن خود کو مصروف رکھنے میں ناکام رہا۔ فائلیں، آفس کا کام، کمپیوٹر، سب کچھ بس دل کے شور کو دبانے کا بہانہ تھا۔ مگر جیسے ہی گھڑی نے 3 بجائے، دل بے اختیار بولا، اب اس کا پیپر ختم ہو چکا ہوگا۔ اس نے لمحے بھر سوچا، پھر خود ہی چابی اٹھائی۔ میں اسے لینے جا رہا ہوں، اپنے ہی دل کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ صبح سے حمزہ کے احساسات اور جذبات آج کچھ الگ ہی تھے۔ اپنے دل کو سمجھانے کے انداز میں کہا، مگر دراصل وہ خود کو سمجھا نہیں پایا۔ اسکول کے گیٹ کے باہر گاڑی رکی۔ فضا آہستہ آہستہ آ رہی تھی، کچھ تھکی ہوئی اور مطمئن، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی، اور دھوپ میں چمکتے ماتھے کے پسینے کے قطرے کسی قیمتی موتی کے جیسے۔ حمزہ کی آج سانسیں اٹک رہی تھیں۔ حمزہ نے نظریں جھکانے کی کوشش کی، مگر وہ چند لمحے ضبط کی ہر حد کو توڑ گیا۔ فضا گاڑی کے پاس پہنچی۔ آپ کیوں آ گئے؟ میں خود ہی آ جاتی۔ ہاں وہ میں فری تھا نہ، تو سوچا تمہیں بھی پک کر لیتا ہوں۔ آواز بھاری تھی مگر کنٹرول تھی۔ وہ گاڑی میں آج حمزہ کو خود اپنے جذبات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ راستے بھر خاموشی رہی، صرف ہوا کے جھونکے اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ کچھ لمحے بعد فضا بولی، پیپر ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ نے ہلکی مسکراہٹ دی، مجھے پتا تھا تم کر لو گی، بس تم تھوڑی بہت بہانے کر دیتی ہو کبھی کبھی۔
فضا نے چونک کر دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھی تھی۔ آج حمزہ کی آنکھوں میں ایک سختی نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ انکہا مگر محسوس ہونے والا۔ حمزہ نے اپنی نظریں سڑک پر جما دیں۔ دل آج بے قابو تھا، ہر سانس بھاری ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا ایک نظر اور دیکھ لے، مگر عقل نے جیسے سرگوشی کی، نہیں وہ بچی ہے، ابھی تمہاری ذمہ داری ہے، ابھی دور رکھو خود کو۔ آج حمزہ اپنے دل و دماغ کی جنگ میں ایک عجیب سی الجھن میں تھا۔ گاڑی گھر کے قریب روکی۔ فضا نے آہستہ سے کہا شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، اور نرمی سے اچانک ایک بوسہ اس کے گال پہ دیتے وہ گاڑی سے نکل گئی۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور تھوڑی اس کی آنکھیں پھیلیں۔ نظریں سامنے رکھ کر دھیرے سے کہا، اچھا ہونا کافی نہیں فضا، کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں۔ فضا نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ ساکت رہ گئے۔ وہ اتری تھی۔ حمزہ نے اسے اندر جاتے دیکھا اور دل میں ایک جنگ برپا تھی، محبت، ضبط اور ذمہ داری کے بیچ۔ حمزہ نے گاڑی کے شیشے اوپر کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، یا اللہ، یہ امتحان ہے، سزا، آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ آج حمزہ فضا کے کمرے میں جانے سے گھبرا رہا تھا۔ چاند کی روشنی آنگن میں اتر کر کسی چاندنی چادر کی طرح بجھ گئی تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے فضا کے کمرے کے دروازے کے قریب قدم رکھا۔ دل آج بہت تیز دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن کوئی راز کہہ دینا چاہتی تھی۔ اس نے کاغذ پر ایک مختصر سا نوٹ لکھا، کل آپ کا دوسرا پیپر ہے، جلدی سو جانا، پڑھائی پہ دھیان دو، باقی سب بعد میں۔ حمزہ نے وہ پرچی دروازے کی درس میں دبا کر آہستہ سے پلٹ گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی تھی، شاید فضا سو چکی تھی یا ہو سکتا ہے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی سوچا اور پلٹ کر اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ اسٹڈی روم میں آ کر اس نے لائٹ بجھائی مگر نیند کہیں دور بھاگ چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ بار بار فضا کا وہ معصوم چہرہ یاد کرتا، مسکراتی آنکھیں، وہ لہجہ جس میں ضد بھی تھی، شرارت بھی۔ کیسے سمجھاؤں؟ وہ آہستہ سے خود سے بولا، یہ وقت پڑھنے کا ہے، محبت کے خواب کا نہیں، اور میں بس اس کا نہیں بن سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کی مگر ہر زاویے میں آج فضا کا چہرہ جھلکنے لگا، کبھی ہنستی ہوئی، کبھی غصے میں، کبھی سوال کرتی ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل پر ہاتھ رکھا، بس اب نہیں۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، کل سے وہ اس سے فاصلہ رکھے گا، نہ بلا وجہ بات کرے گا، نہ اسے چھوڑنے جائے گا، چاہے ناراض، نہ نوٹ سمجھائے گا۔ یہی بہتر ہے۔ جب تک اس کے پیپر ختم نہیں ہو جاتے وہ اسے اپنی نظروں، اپنے خیالوں اور اپنے احساسات سے دور رکھے گا، اور اگر یہ محبت ہے، وہ دھیرے سے بولا، تو اس کو عزت دینا ہی میری سب سے بڑی محبت ہے۔ چاندنی رات کی چاندنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں تھکی ہوئی نمی چمکنے لگی۔ اس نے اپنا رخ موڑ کر کتاب کھولی مگر لفظ، جملے دھندلے ہو چکے تھے، کیونکہ آج دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا، فضا۔ رات کے پچھلے پہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ فضا نے جب دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی نیچے گری۔ اس نے چونک کر اٹھائی۔ سیدھی سی تحریر تھی مگر ہر لفظ میں ایک انکہی فکر تھی، کل دوسرا پیپر ہے، پڑھائی پر دھیان دو، باقی سب بعد میں، حمزہ۔ فضا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور دل میں ایک سکون سا۔ فضا کے لبوں سے بے اختیار نکلا، حمزہ صاحب نہیں، حمزہ، صرف حمزہ۔ وہ آہستہ سے بولی اور پھر خود ہی شرما کر چپ ہو گئی۔ اسی نوٹ کے ساتھ اس نے کتابیں کھولیں۔ رات لمبی تھی مگر آج پہلی بار وہ پوری توجہ سے پڑھ رہی تھی، ہر لفظ، ہر فارمولہ جیسے اس کے اندر جذب ہو رہا تھا۔ شاید آج اس لیے کہ وہ دل میں طے کر چکی تھی کہ اگر میں پاس ہو گئی تو وہ مجھ سے دور نہیں جائیں گے۔ اگلی صبح میں کچھ دن بدلنے لگے۔ پیپرز کے دن شروع تھے
اور ساتھ ہی حمزہ کی خاموشی۔ وہ صبح ناشتے کی میز پر آتا، فضا سے سلام پر ہلکی سی سر ہلا دیتا اور پھر کتابوں میں کھو جاتا۔ نہ کوئی بات کرتا، نہ مسکراہٹ، نہ وہ پرانی شفقت۔ فضا نے نوٹ کیا کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لب اپنے بیچ لیتی۔ شاید وہ ناراض لگ رہا تھا، شاید میں نے کچھ غلط کیا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں تھی، حمزہ گزرا، اس کے ہاتھ میں فضا کے اگلے پیپر کی کاپی تھی۔ فضا کے لبوں پر بے ساختہ شکرانے کی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر حمزہ نے نظریں جھکائیں، بس اتنا کہا، یہ اگلے پیپر کو کور کر لینا، بہت کم ہے، اور وہ چلا گیا۔ حمزہ خود آج کل اس کو اگنور کر رہا تھا۔ فضا بے اختیار سوچنے لگی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو یہ اتنے بدل گئے ہیں؟ اس کے دل میں ایک ٹھنڈی سی چبھن ہوئی۔ اسٹڈی روم میں دیر تک بیٹھا رہتا ہے، کبھی دروازہ بند، کبھی لائٹ آف، اور کبھی فضا کے کمرے سے آدھی کتابوں کی خسر خسر سنتا رہتا ہے۔ وہ جا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، بس دل میں بار بار کہتا تھا، یہی ٹھیک ہے، اگر میں قریب گیا تو شاید وہ پڑھائی بھول جائے گی، اور اگر وہ کامیاب ہو گئی تو مجھے خود پر فخر محسوس ہوگا، کیونکہ حمزہ چاہتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے، کچھ بن جائے، اس کے بعد زندگی گزارتی رہیں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ سارے پیپر گزر گئے۔ فضا ہر بار اچھا کر کے آتی، مگر چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ حمزہ کبھی پوچھتا نہیں، وہ انتظار کرتی کہ شاید آج وہ کچھ کہے، شاباش، یا کوئی تعریف ہی کر دے، مگر وہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک شام فضا چھت پر کھڑی اپنی کتابوں میں گم تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی، آنکھوں میں نمی، دل میں تھکن۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ آہستہ سے بولی، جن کے لیے محنت کر رہی ہوں وہی دور ہے۔ نیچے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے حمزہ کا سایہ دکھائی دے رہا تھا، کتابوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا ہوا وہ شخص جسے وہ اپنے دل سے کبھی الگ نہیں کر پائی۔ فضا نے سر اٹھا کر آسمان دیکھا، بس چند دن، پھر یہ فاصلے شاید کم ہو جائیں۔ حمزہ خود دل میں گویا ہوا، اور وہ چپ چاپ واپس اندر چلی گئی، دل میں ایک امید اور آنکھوں میں ادھورا سا خواب لیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گھر پورا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل فضا کا آخری پیپر تھا، بائیولوجی کا۔ فضا کے کمرے سے کتابوں کے پلٹنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ حمزہ اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، مگر دل میں ہر لمحہ بے چینی تھی، اور حمزہ جانتا تھا کہ یہی مضمون فضا کا سب سے کمزور ہے۔ کافی دیر ضبط کے بعد وہ اٹھا، دروازے پر دستک دی، آہستہ سی۔ فضا، ابھی جاگ رہی ہو کیا؟ جی، ابھی پڑھ رہی ہوں، اندر سے ہلکی سی آواز ابھری۔ حمزہ دروازہ کھول کر اندر آیا، پھر جا کے چیئر پہ اس کی چہرے پر پڑھائی کی تھکن، آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے کتابیں میز پر رکھ دی اور بولا، چلو یہ حصہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ فضا نے نظریں اٹھائیں اور حمزہ کو دیکھا، تھوڑی مصنوعی ناراضگی سے بولی، اب رہنے دیں، میں خود ہی کر لوں گی، ہو جائے گا۔ حمزہ نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے کے بولا، اتنی ضدی ہو، اب بھی تمہاری ضد ختم نہیں ہوئی۔ آہستہ سے قریب آیا، فضا نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ اس کے قریب آیا اور بنا بتائے اسے باہوں میں اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ گیا۔
اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس آدھا گھنٹہ، پھر تم آرام کر لینا۔ اس اچانک افادات کے لیے فضا تیار نہیں تھی۔ وہ بھوکلا سی گئی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ حمزہ نے جھک کر صفحے کی طرف دیکھا اور بہت قریب سے بولا، یہ والا حصہ، یہ یاد کر لو، اس کے سوال اکثر آتے ہیں۔ فضا نے سر ہلایا، لیکن الفاظ سمجھنے کے بجائے وہ اس کے لہجے میں کھو گئی، جو نرم بھی تھا اور مضبوط بھی۔ حمزہ نے تھوڑا سا فاصلہ بناتے ہوئے کتابیں سیدھی کی تاکہ اس کو تھوڑا بہت سمجھا سکے، مگر اس کی نظریں فضا پر ٹھہر گئیں۔ چہرے پر چاندنی کی جھلک تھی اور آپ آنکھوں میں وہی معصومیت جس نے اس کے دل کو ایک لمحے کو بے قابو کر دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، فضا، کل کا دن بہت اہم ہے، تم یہ پیپر اچھا کر کے آؤ گی، مجھے یقین ہے۔ فضا نے آہستہ سے کہا، اگر میں پاس ہو گئی تو آپ پھر ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ حمزہ نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، اگر تم پاس ہو گئی تو شاید میں خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاؤں گا۔ فضا نے ہلکا سا سر جھکا لیا اور پہلی بار دونوں کے درمیان خاموش محبت کے اقرار سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ حمزہ نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے کہا، میں تمہارے پاس ہی ہوں، تم اسے ختم کر لو، پھر ہم سوتے ہیں۔ فضا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی، جیسے دل میں پہلی بار کوئی نیا جذبہ جنم لے چکا تھا۔ جی آپ سو جائیں، میں کرتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں حمزہ کی آنکھ لگ گئی، مگر وہ پھر بھی پڑھتی رہی۔ رات کے آخری پہر تھا، پھر اس نے نرمی سے حمزہ کا حصار توڑنا چاہا، مگر وہ اٹھ گیا، ایک دم سے کہا، ہو گیا؟ جی، یک حرفی جواب آیا، شاباش، گڈ گرل۔ حمزہ اس کے تھوڑا قریب ہوا اور اس کا ماتھا چوم لیا، مگر آج فضا کو یوں لگا مانو اس کے جسم سے ساری نمی ختم ہو گئی ہو۔ وہ کسی صحرا کے مسافر کی طرح پیاس محسوس کر رہی تھی۔ حمزہ کی نظر اس کے خشک ہوتے لبوں پر گئی، ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیا اور لبوں پر جھکا۔ قطرہ قطرہ اس کے لبوں کا رس اپنے حلق میں اتارا، وہ اسے اور خود کو سیراب کرنے لگا، مانو وہ بھول ہی گیا تھا وہ اسے کتنی چھوٹی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، سیاہ گہری۔ جب اپنی طرف بستر پہ لیٹا اپنے کیے عمل کو سوچ رہا تھا، آخر کیسے وہ بھول جاتا ہے، کیوں سب جواب دے جاتا ہے اس کے سامنے، مگر اب بس وہ سوچ سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ صبح کا سورج آج بہت زیادہ چمکیلا تھا، ہوا میں نمی تھی۔ آج حمزہ بہت زیادہ بے چین تھا، آج فضا کا آخری پیپر تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور ہر بار دل کہتا، آج سب ختم ہو جائے گا، امتحان بھی، فاصلے بھی۔ گھر کے لیے وہ جلدی نکل گیا، گاڑی چلاتے ہوئے دل کے اندر عجیب سا جوش تھا۔ پہلے پیپر کے بعد آج وہ آخری پیپر میں فضا کو لینے جا رہا تھا۔ اسکول کے باہر ہجوم کم ہو چکا تھا۔ فضا دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں کاپی، چہرے پہ تھکن مگر آنکھوں میں چمک۔ حمزہ کی آنکھوں میں آج سکون تھا، وہ دیکھ چکا تھا فضا کا اترا چہرہ، اسے دیکھ خوشی سے کھل اٹھا تھا، مطلب وہ کل کی حرکت پر خفا نہ تھی۔ گاڑی سے اترا، اس کے پاس جا کے کہا، آج کا پیپر کیسا ہوا؟ فضا نے خوشی سے کہا، پیپر تو بہت اچھا ہو گیا، وہی سارے سوال آئے تھے جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ حمزہ کے چہرے پہ آج مسکراہٹ وہی تھی، جانتا تھا تم کر لو گی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر دل میں شور۔ حمزہ بار بار آئینے میں دیکھتا، فضا کھڑکی سے باہر دیکھنے کا بہانہ کر رہی تھی۔
گھر پہنچتے ہی حمزہ نے دیکھا کہ فضا کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ملازمہ نے بتایا صاحب بی بی کو آج بہت تیز بخار ہے۔ حمزہ کا دل جیسے رک سا گیا، فوراً دوا لے کر اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ فضا بستر پر لیٹی اپنی پیشانی مسل رہی تھی، سانس تیز، اور حمزہ نے قدم آگے بڑھایا، پھر ایک لمحے کو رکا، پھر ایک دم اس کے دل میں سوال ابھر آیا، کیا ہوا اسے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں فضا کو آواز دی، فضا اٹھو، پانی پی لو، میں پانی اور دوائی لے کر آیا ہوں۔ اس نے بہت محبت بھری لہجے میں اس کو اٹھایا۔ فضا نے کمزور سی آواز میں کہا، آپ جا رہے ہیں کیا؟ حمزہ، نہیں، کیا ہوا؟ حمزہ نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ فضا نے سسکی لیتے ہوئے کچھ کہا، ہوا ہی تو نہیں ہے۔ وہ بے خبر گویا ہوئی، پھر کہا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا میری جان؟ اس نے آہستہ سے کہا، کچھ بھی تو نہیں کیا آپ نے۔ حمزہ نے اس کا ماتھا چھوا، وہ آج میری دوست کہہ رہی تھی کہ آپ نے کچھ کیا۔ میں کیا کرتی؟ میں کیسے کہتی؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر مانو وہ ہوش میں آئی، اور اگلے ہی پل اس نے نظریں اٹھائے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ مطلب اب وہ بات بدلنے کی کوشش تو کر رہی تھی، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ ارے میری جان، میں صرف خیال کرتا تھا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو تاکہ تمہاری پڑھائی سے دل نہ اچاٹ ہو، مگر اب مزید کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔ ویسے تمہاری دوست کے پاس اور کوئی سوال نہیں تھا کرنے کے لیے؟ جو یہ سوال کیا اس نے، تم اب چپ کر ہی لیا ہے، وہ تھوڑا غصے سے ہوا۔ آج کے بعد تمہارے پاس جواب تو ہوگا، مگر تم مارے شرم کے کسی کو بتا نہیں پاؤ گی، کہتے وہ اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ چکا تھا۔ نہیں حمزہ، رک جائیں، وہ میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کے اوپر کمپیوٹر کر کے اپنے آپ کو چھپانا چاہا۔ اب یہ سب مذمتیں بیکار ہیں، خود میرے جذبات کو منہ زور کرتی ہو اور پھر خود چھپ جاتی ہو۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاباش، خود آ جاؤ، حتمی لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے قریب ہوا۔ نہیں، وہ حمزہ پلیز۔ اس کی زبان سے بس اتنا نکلا کہ حمزہ بے قابو ہونے لگا۔ فضا نے اپنی آخری مذمت جاری رکھی، وہ میری غلطی سے زبان سے پھسل گیا تھا، میری وہ مت ماری گئی تھی، میری زبان پھسل گئی تھی۔ ہر حد پار کرتی ہوئی فضا بولی، اب مجھ سے بھی خطا ہونے دو نہ میری جان، وہ بس نہ آنے والا تھا۔ آج کمرے کی خاموش فضاؤں میں حمزہ اور فضا کی سانسیں اور سسکیاں گھوم رہی تھیں۔ وہ اپنی محبت اس پہ خود سے 10 سال چھوٹی بیوی پہ لٹا رہا تھا۔ کمرہ ساری رات معنی خیز آوازوں سے ابھر رہا تھا۔ 2 دل آج مکمل ہوئے تھے۔ حمزہ نے آج اپنی چھوٹی سی بیوی سے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ ساری رات محبت کی شدتیں سہتے سہتے آخر کار فضا تھک کر حمزہ کے سینے پر سو گئی۔ صبح کی ہلکی سی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فضا پرسکون نیند سو رہی تھی، جبکہ حمزہ کی آنکھ آج جلدی کھل گئی تھی۔ وہ اٹھا اور باتھ روم میں فریش ہونے چلا گیا، پھر سنگار میز کے سامنے آیا۔ جب فضا آنکھ ملتی اٹھی اور نظریں چرا لیں، حمزہ کو خود سے ہی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ ہرگز ابھی اس وقت اپنا حق حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ابھی وہ کافی چھوٹی تھی۔ رات ساری جو بھی ہوا، ابھی یہ چیز اس میں شرمندگی کی وجہ بن رہی تھی۔ حمزہ، فضا نے جھجکتے ہوئے بلایا، کیا ہوا؟ دیکھے بغیر جواب دیا۔ آپ کو کیا ہوا؟ فضا نے محسوس کیا کہ صبح ہوتے ہی حمزہ اس سے نظریں چرا رہا تھا۔
فضا کے دل کو ایک دھڑکا سا لگا کہ ساری رات وہ اس سے محبت نچھاور کرتا رہا، اب صبح وہ اس سے نظر چرا رہا ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور حمزہ کمرے سے نیچے چلا گیا۔ حمزہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سوپ تھا۔ فضا نے کہا، آپ کہاں گئے تھے؟ آواز میں خوشی بھی تھی، شکوہ بھی، اور درد بھی۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے لیے سوپ لینے گیا تھا۔ سوپ پیو اور پھر دوائی بھی تو دینی ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ میں جانتی تھی آپ نے رکنا نہیں ہے۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ فضا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اب مجھے ضبط مطلب میں سمجھی نہیں۔ حمزہ نے کہا، میری جان، ابھی یہ ضبط ہی تو ہے کہ تم پاس بیٹھی ہو اور اتنی معصوم شکل بنا رہی ہو اور میں تم سے فاصلے پہ کھڑا ہوں۔ اس نے اپنا حال دل بیان کیا۔ فضا کو ایک دم سے غصہ آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں چھوٹی نہیں ہوں ابھی؟ وہ غصے سے بھر گئی، کہنے لگی، میں ان کو ہر وقت ہی چھوٹی لگتی ہوں۔ وہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور خود سے بھی زیادہ، اور آپ بھی یہ بات سمجھ لیں۔ حمزہ نے نظریں اوپر اٹھائیں، وہ آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ دل چاہا سب فاصلوں کو مٹا دے ایک بار پھر سے اور اس پر اپنی محبت لٹا لے، مگر اس نے خود کو تھام لیا۔ فضا، محبت کا مطلب قربت نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں سمجھاتا ہوں، کل جو ہوا ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھو، کچھ بنو، اپنی لائف کے کچھ گول اچیو کرو۔ تب تک میں خود کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ساری بات کھول دی تھی۔ فضا نے نظریں پھیر لیں، چپ چاپ سوپ کا چمچہ رکھ دیا۔ آپ ہمیشہ وقت کی بات کرتے ہیں، پر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا وقت بھی تو آپ کے بغیر گزرتا نہیں۔ ہاں، میں نے کل رات خود سے دودھ کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی قربت سے ڈرتی ہوں۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ میں بس سمجھ نہیں پاتی، آپ ایک پل میں محبت کی انتہا کرتے ہیں، اگلے ہی پل مجھ سے مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں۔ حمزہ کے لب تھر تھرائے، بس اتنا بول پایا، تمہاری کامیابی، تمہاری مجبوری، یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ یہ سن کر فضا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے حمزہ کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر یہ محبت ہے تو مجھے اس کی حفاظت کرنا ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو قربانی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں تمہیں کامیاب ہونے دوں گا اور تمہاری کامیابی کا انتظار بھی کروں گا۔ یہ کام مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ حمزہ نے اپنے دل کو سمجھایا اور اپنی بات پر اٹل رہا۔ 5 برس گزر گئے تھے۔ 5 برس گزرنے کے بعد آج در نعمانی میں ایک الگ ہی جشن تھا۔ اس نے آج اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ آج وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے آئی تھی۔ دادی، خالہ، ہر کوئی اس کو مبارکباد دے رہا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی۔ گھر کے اندر ایک خوشی کا سما تھا۔ ایک شخص سنجیدہ بھوری آنکھوں والا گھر میں داخل ہوا۔ کمرے کی طرف دیکھا تو دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ وہ چپ چاپ واپس اندر آ گیا۔ برسوں بعد یہ کمرہ اس کی نگاہ کا منظر بنا تھا۔ فضا بستر پر سو رہی تھی۔ چہرے پر آج بھی وہی معصومیت تھی، لیکن اس کی معصومیت حمزہ کے دل کے ہر طوفان کو خاموش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیشانی پر گری ہوئی تھی۔ حمزہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لٹ ہٹا دی۔ نہیں جانتی تھی فضا، وہ مدھم لہجے میں بولا، تم نے میرے دل میں وہ روشنی بھر دی ہے جو شاید کبھی بجھ بھی نہ سکے۔ فضا نے نیم خواب دیدہ لہجے میں کہا، کیا یہ خواب سچ ہو سکتا ہے؟ حمزہ کے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا وہ اس کو خوابوں میں دیکھتی تھی؟ کیا آپ خفا ہیں مجھ سے؟
فضا کا ایک اور معصومانہ سوال، تم سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا؟ وہ اس کے قریب ہوا، مگر صرف اتنا کہ اس کے ماتھے پر ایک بوسہ رکھ دیا۔ کمرے میں سکون سا اتر آیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ حمزہ نے چراغ مندم کیا، فضا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے کہا، بس اب تمہاری کامیابی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم تمام بن جو میں تم پر اور خود پر لگائے ہوئے تھے ختم کر چکا ہوں۔ آج در نعمانی میں شادی کا سماں بن گیا تھا۔ فضا کو پروفیشنلی طور پر دلہن بنایا گیا تھا۔ آج اس کو اپنی ڈاکٹری کی سند مل گئی تھی۔ ہر کسی کو اس پر فخر ہو رہا تھا۔ دادی جان نے اسے گلے لگایا اور سر پر بوسہ دیا۔ آج وہ خوشی سے کہہ رہی تھی، فضا تم نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ ایک ایسی بچی جس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا، وہ ایک ذمہ دار شخص سے جڑ گئی تو کامیاب ہو گئی۔ ہر کوئی حمزہ سے ملتا اور اس کی تعریف کرتا۔ یہ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہ استاد شاگرد کا رشتہ اب فخر اور محبت کا استعارہ بن گیا تھا۔ اچھا میں رات گہری ہوئی جب وہ کمرے میں آیا۔ سامنے وہ خوبصورت سرخ نائٹ ڈریس میں آئینے کے سامنے بیٹھی مانو اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے پلٹی اور کہا، حمزہ آپ آ گئے؟ خود اعتمادی ایسے کہ وہ یقین نہ کر سکا۔ جی میری جان، میں آ گیا۔ اس نے فخریہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کے بولی، اب ہو گئی میں آپ کے مطابق جوان یا ابھی بھی کمی ہے مجھ میں؟ وہ برسوں سے اسی سوال کا جواب تیار کر رہی تھی۔ حمزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب ہوا اور کہا، جی بالکل، اب آپ بالکل میرے لیے جوان ہیں۔ اب آپ کوئی بھی بچی نہیں ہیں، اب آپ میری بیوی ہیں، فضا حمزہ نعمانی۔ اگلے ہی پل وہ اس کو بیڈ پہ لے جا چکا تھا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ سے اس کے پیٹ پہ گردش کرنے لگے۔ فضا کے لب جو کہ حمزہ کی قید میں تھے، پیٹ پر چلتے ہاتھوں سے اس کی گردش کی وجہ سے سسکیاں بھرنے لگیں۔ اس نے فضا کی ٹانگ میں خود کو سیٹ کیا اور ایک آہ کمرے میں فضا کی گونجی۔ وہ پوری شدت سے اس میں سمایا۔ حمزہ فضا بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے لطف اور راحت کی حالت میں اس کا نام پکار اٹھی۔ ساری رات حمزہ اپنی محبت فضا پہ لٹاتا رہا۔ ایک نشہ تھا جو کہ دونوں کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ سو رہی تھی جبکہ لبوں پہ ہلکا سا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے دیکھا، محبت سے چور اس کو اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آج تم نے میرا نہیں میری محبت کا سر بلند کر دیا ہے۔ فضا کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور دل میں ایک دعا گونجی، یہ رشتہ ہمیشہ احترام کے احسار میں سلامت رہے۔ اور اسی فضا میں سارے کمرے میں آمین کی آواز گونجی، یہ رشتہ ہمیشہ احترام اور ایک نیا آغاز ہوا۔ وہ محبت سے چور اس کو سوچ رہی تھی کہ سچ ہے کہ ایک عورت کو دنیا میں بنانے کے لیے اس کا شوہر ہی کافی ہوتا ہے، یا تو اس کو آباد کر دے یا تو اس کو خاک کر دے۔